بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وحی کیوں آتی ہے؟ وحی کی لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کیا وحی آج کے دور میں بھی وہی افادیت اس کی ہے جس طرح گزشتہ زمانے میں ہے؟ اور وحی اور سائنس میں کوئی تعلق کیا ہے؟ کیا دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے یا ایک دوسرے کے معاون مددگار ہے؟ وحی کے طریقے کیا تھے؟ انبیاء پر کس طرح وحی آتی؟ کون وحی لے کر آتا؟ تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے وحی کی لغوی معنی۔ جب آپ لغت میں اس کے معنی دیکھو گے تو آپ پر وہاں پر لکھا ہو کہ وحی اور ایحاء دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی ہے۔ کچھ علماء نے اس میں فرق کیا ہے، بہرحال عام طور پر دونوں استعمال ہوتے ہیں، وحی اور ایحاء۔ تو یہاں پر اس کے معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا۔ اب یہ اشارہ یہ اشارہ آد کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اعضاء کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تحریر اور نقوش کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 11 میں زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن میں فخرج علی قومہ من المحراب، کہ زکریا علیہ السلام اپنے محراب سے نکلے، قوم کے سامنے آئے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ انہوں نے قوم کو اشارہ کیا اور اشارے سے بتایا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں پر جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا۔ زکریا علیہ السلام نے اشارے سے لوگوں کو بتایا۔ تو یہاں پر یہ وحی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے، لیکزیکل معنی کے اعتبار سے یہ استعمال ہوئی ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے اس اشارے کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی چیز ڈالنا۔ تو پھر وحی کا استعمال ہونے لگا کہ مخاطب کے دل میں کوئی چیز کا القاء کرنا، کوئی چیز ڈالنا۔ اب لغت میں دوسرا معنی جب ہم دیکھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہے کہ وحی کے دوسری معنی مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈالنا، اور یہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب ایک آیت آتی ہے سورہ نحل میں، وہاں پر اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا ہے کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ۔ یعنی اب یہاں پر جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یا دیکھو وحی کا لفظ استعمال ہوا اور یہاں پر وحی کے معنی ہے شہد کی مکھی کے دل میں ایک بات ڈالنا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اپنا گھر پہاڑوں میں بناؤ۔ تو یہاں پر وحی کے لغوی معنی استعمال ہوا ہے دل میں بات ڈالنا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے دل میں جب اللہ نے ڈالا کہ آپ اس کو اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، تو وہاں پر بھی وحی کا لفظ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا۔ تو وحی کی یہ لغوی معنی استعمال ہوا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ مرد کے علاوہ عورت بھی نبی بن سکتی ہے۔ انہوں نے اس دلیل کو دیکھا ہے، یعنی مرد کے علاوہ وحی عورتوں کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ اور وہ دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو وحی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف آئی، تو وحی نبی کے علاوہ عورت پر بھی آ سکتی ہے یا عورت بھی نبی بن سکتی ہے۔ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا، حالانکہ یہاں پر وحی کے لغوی معنی مراد ہے۔ شریعت میں جو وحی کی ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے، وہ یہاں نہیں ہے، یہاں صرف لغوی معنی مراد ہے۔ اس طرح تو پھر اللہ نے وحی کا جو معنی پہلے میں نے آیات میں بتایا شہد کی مکھی، تو پھر شہد کی مکھی بھی کیا وہ علیہ باللہ اس کی طرف بھی اللہ کی وہی وحی آتی ہے جو رسولوں کی طرف آتی ہے۔ تو یا تو اس طرح نہیں ہے، یا یہ بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے کچھ لوگوں سے، انہوں نے وحی کی شرعی ڈیفینیشن کو نہ سمجھتے ہوئے یا یہ وحی کی جو لغوی ڈیفینیشن ہے اس پر فکس کر دی۔ اور وحی کے معنی ہے دلوں میں بات ڈالنا، اور یہ جو شیاطین کے وسوسے دلوں میں آتے ہیں قرآن نے اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ یہاں پر بھی وحی کی لغوی معنی مراد ہے، وہ شرعی تعریف مراد نہیں ہے۔ وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اپنے دوستوں کی دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ شیطان اپنے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وحی کے لغوی معنی استعمال ہوئے ہیں، شرعی معنی استعمال ہوئے نہیں ہے، جس کے معنی ہے دل میں بات ڈالنے کے ہے۔ اسی طرح بہت سی آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے خطاب کیا وہاں پر بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے وہاں پر بھی معنی ہے کہ دل میں بات ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ یُوحَىٰ رَبُّکُمْ إِلَى الْمَلَائِکَةِ إِنِّی مَعَکُمْ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں،
تو اب یہاں پر بھی وحی کے معنی ہے دل میں خفیہ طور پر بات ڈالنا۔ تو اس طرح اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ وحی کے لغوی معنی ہے دل میں کوئی بات ڈالنا۔ ابھی تک جو ہم نے معنی بیان کیے یہ تو لغت کے معنی تھے، یعنی ڈکشنری میں وحی کے کیا معنی تھے۔ اب شریعت میں وحی کے کیا معنی ہیں؟ وحی کے معنی ہے کلام اللہ المنزل علی النبی من انبیائہ، کہ اللہ کا وہ کلام جو اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارا جائے۔ تو یہ ہے شریعت کے معنی، اور یہ معنی اب اتنا زیادہ استعمال ہو چکا ہے اور اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ غیر نبی کے لیے اب یہ ڈیفینیشن استعمال نہیں ہو سکتی۔ وحی کے اب یہ معنی صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اللہ کے ایک منتخب بندے ہوتے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے، ان کے ذریعے ایک اللہ کا مخصوص پیغام آتا، تو ان کے لیے وحی کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب وحی کی جو اصطلاحی ڈیفینیشن ہے، جو شرعی تعریف ہے، وہ کسی اور پر صادق نہیں آ سکتی۔ لہٰذا جتنے بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، تو ان کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ جب ان پر کے پاس جب وحی آتی ہی نہیں ہے، نہ ہی اس پر وحی کی ڈیفینیشن صادق آتی ہے، تو وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں؟ تو وحی کی جب یہ ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہوئی تو ایسے معلوم ہوا کہ وحی ایک خاص اللہ کا کلام ہے جو اپنے بندوں کے مخصوص بندوں تک آتا ہے، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا۔ اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب وہ جو اصطلاحی معنی، جو شرعی معنی ہے، وہ تو غیر نبی کے علاوہ، وہ تو نبی کے علاوہ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جتنے بھی نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، انہوں نے جو یہ کہا کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، وہ سب جھوٹے دعوے ہیں، چاہے وہ اسود عنصری سے لے کر مسلمہ کذاب سے لے کر آج کی مرزا قیدیانی تک، سب کے سب دعوے جھوٹے ہیں۔ ان کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وحی کا جو لفظ ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ وحی کی جو شرعی ڈیفینیشن ہے یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ ڈیفینیشن کسی کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک منتخب بندے ہوتے اللہ کے۔ اب وہ اللہ کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تام ہوا، پورا ہوا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے۔ اب وہ وحی کی جو شرعی ڈیفینیشن ہے وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ان کے جو دعوے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں۔ آج کے دور میں وحی کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو اس دنیا میں انسان کو جب بھیجا گیا تو دو کام دیے۔ پہلے کام یہ دیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے اس کے صحیح استعمال کو یہ جان سکے اور اس کو صحیح استعمال کر سکے۔ اب اس کے استعمال کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، کہ اب اللہ نے ایک یہاں پر دنیا میں بھیجی، دنیا کی چیزوں میں ایک چیز لوہا ہے، لوہا موجود ہے۔ اب لوہے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کیا کیا لوہے کے خواص اس میں موجود ہیں، لوہا کن کن چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اب اور اس سے کیا فوائد انسان لے سکتا ہے۔ تو ماضی میں انسان نے اس سے تلواریں بنائی اور زرے بنائے اور دوسری چیزوں میں استعمال ہونے لگے۔ آج کی دنیا میں بھی وہی لوہا استعمال ہو رہا ہے، صرف ذہن کا فرق ہے۔ پہلے ذہن تھوڑا اتنی ترقی نہیں کی، انسانی ذہن اتنا اعلیٰ درجے پر نہیں تھا جو آج ہوا۔ آج وہی لوہا ہے جو آسمان میں اڑ رہا ہے اور ہمیں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو گھنٹوں کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں فوائد لوہے کی اب انسانوں نے دریافت کیے۔ اس طرح آج دوسری چیزیں بھی مراد لکڑی ہے یا ریشم ہے یا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرنا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ دوسرا مقصد اس دنیا میں انسانوں کی اللہ نے چونکہ بھیجا ہے اور سارے اللہ ہی کے بندے ہیں، تو یہ بھی جاننا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کے بعد میں نے کہاں جانا ہے، یہ بھی لازمی ہے انسان کے لیے۔ اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جب ہم علم کو دیکھتے ہیں اور علم کے ذرائع اور ریسورسز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین ذرائع علم کے نظر آتے ہیں۔ پہلے ہے حواس خمسہ، 5 سینسز جس کو کہتے ہیں، یعنی چھونے سے، سننے سے، دیکھنے سے اور چکھنے سے، سونگھنے سے۔ یہ وہ علم کے 5 ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو معلوم کرتے ہیں۔ چکھنے سے کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہوگا، دیکھنے سے آنکھ کی ایک حد ہے وہاں تک دیکھی جا سکتی ہے، سننے کا ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ تو یہ ہے، لیکن یہ لیمیٹڈ ذریعہ ہے۔
آخری ذریعہ یہ علم کے نہیں کہ اسی پر علم تمام ہو جائے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس حواس خمسہ موجود ہے، 5 سینسز، میں استعمال کر کے ساری چیزوں کو خود بخود ایجاد بھی کروں گا، ساری چیزوں کے استعمالات بھی کر سکتا ہوں، یہ پاگل پن ہے۔ تو یہ اس کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ ان سارے حواس خمسہ کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا آنکھ ہے، آنکھ کی دیکھنے کی ایک لمٹ، ایک حد ہے، اس لمٹ کے بعد یہ آگے کام نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے خوبصورت بنگلہ دیکھا، ایک بہت ڈیزائن کا بنا ہوا، تو آنکھ تو صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کتنا خوبصورت ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے، اس کی ڈیزائننگ کو آنکھ دے سکتی ہے، اس کی انجینئرنگ کو آنکھ نہیں بتا سکتی۔ وہ انجینئرنگ دماغ کا کام ہے کہ کس طرح یہ بنا، بنیادیں کس طرح ڈالی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو اوپر تزئین کس طرح کی گئی، یہ وہ سارا عقل کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آنکھ یہ نہیں بتا سکتی۔ آنکھ کا کام صرف اس ڈیزائننگ کا ہے، انجینئرنگ کا نہیں ہے۔ تو آنکھ کی ایک لمٹ ہے۔ اسی طرح سننے کی بھی ایک لمٹ ہے، سونگھنے کی بھی ایک لمٹ ہے، چکھنے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اس کے بعد جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو علم کا دوسرا سورس شروع ہو جاتا ہے، جس کو چھٹی اس یا 6 سینس کہتے ہیں، وہ ہے عقل۔ اب وہی عقل، یہ جب یہ 5 چیزوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ حواس خمسہ کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، جہاں پر یہ ختم ہوتے ہیں، وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ عقل اس کے بعد کام شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ عقل ہی ہے جس نے لوہے کو استعمال کرتے ہوئے جہاز بنا دیا۔ یہ عقل ہی ہے وہی لوہا جو زمین پر پہلے بیکار پڑا رہتا، اب اسے گاڑیاں اور ٹینکیں اور ٹرین بن گئی۔ اب یہ عقل نے شروع کیا، اور تو عقل نے بہت سی چیزوں کو ایجاد کیا۔ عقل ہی کے ذریعے سے آج دنیا میں بہت ترقی ہوئی، لیکن یہ عقل اتمی نہیں ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ یہ لامحدود نہیں ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، بس وہ چلتا رہے۔ اس کی ایک لمٹ ہے، جس طرح حواس خمسہ کی ایک لمٹ تھی، اس کی بھی ایک لمٹ موجود ہے، ایک حد موجود ہے۔ جب عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وحی کی ضرورت، کہ جو چیزیں عقل سے سمجھ نہیں آتی، اب کوئی بھی عقل سے یہ پتہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ جس ذات نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جس کا میں بندہ ہوں، جو ہمارے خالق ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ نہ حواس خمسہ بتا سکتی ہے، نہ عقل بتا سکتی ہے۔ یہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے، عقل کی لمٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وحی شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ اس کے لیے پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اس کے لیے پھر وحی آئی۔ اس طرح تو اللہ نہیں کرتے کہ اللہ ایک مخلوق کو پیدا کر دے اور دنیا میں بیچ دے، اور یہ اسی طرح چھوڑ دے کہ اب خود معلوم کر لو، اور اسی طرح بے یار اور مددگار چھوڑ دے کہ اب معلوم کر لو کہ میری رضا کس چیز میں ہے، میں کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں، اور یہ اس کے پاس وہ سورس بھی نہیں دیا جس کے ذریعے سے وہ معلوم کر سکے۔ اب ایک انسان اپنا ایک نوکر کو بیچتے کسی کام کے لیے، تو شروع میں اس کو کئی ہدایات دیتے ہیں کہ یہ اس راستے سے جانا، یہ چیزیں لانا، فلانے دکان سے یہ چیز نہ خریدنا، وہاں سے تمہیں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم ایک اپنے ملازم کو بیچتے ہیں ہدایات دیکھ کے، اور بغیر ہدایات کے نہیں بیچتے، تو اللہ نے جب انسان جو اپنا خلیفہ ہے اس کو دنیا میں بھیجا، تو وہ بغیر ہدایات کے بھیجے گا؟ کیا ان کے لیے کوئی ہدایات کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا؟ تو لازمی طور پر ایک ہدایت کا سلسلہ ہے، اور وہی ہدایت کا سلسلہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وحی کی ضرورت، یہاں پر وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو عقل چاہے جتنے بھی پہنچ ہو، لیکن یہ چیزیں جو قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، کون سی چیز میرے لیے کھانا حلال ہے، کون سی چیز میرے لیے حرام ہے، اللہ نے میرے طرف کیا کیا ہدایات بھیجی، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اب وحی ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ ہے وحی کی وہ ضرورت جو ہر دور میں باقی رہتی ہے، کیونکہ انسان کی سوچنے کی لمٹ چاہے جتنے بھی ہو جائے، آخری ایک حد ہے۔ اگر وہ عقل کی کوئی حد نہ ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے کہ بھائی آخری چیز جو ہے وہ عقل ہے، اب وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ عقل کبھی کبھی وہ مغلوب بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے دوسروں سے، کبھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اندھیرے میں آیا، ویرانے گھر میں، ایک شخص کسی گھر میں آیا، خالی گھر تھا، لائٹ جلی، ایک دم ایک لاش کو دیکھا تو ایک دم خوفزدہ ہوگا۔ حالانکہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے نہیں، وہ مردہ پڑا ہے، وہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکے گا۔
تو اب یہ وہ رات اس گھر میں نہیں گزار سکتا ڈر کی وجہ سے، حالانکہ عقل یہ بتاتی ہے کہ خالی گھر ہے، کچھ بھی نہیں یہاں پر، اور وہ جو آپ کے ساتھ آدمی ہے وہ تو مردہ ہے، بے جان ہے، وہ تو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن عقل کہتی ہے یہاں پر رات نہیں گزارنا۔ اس وقت عقل مغلوب ہو چکی ہے، خوف کا اس پر غلبہ آ چکا ہے، یا اپنے سے کچھ زیادہ بڑی ہستیوں سے یہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ جب کسی سے اپنے آپ سے بڑے ایسے آدمی کو دیکھ لیں تو اس سے متاثر ہو سکتا ہے، وہ متاثر، اور بہت سے عقل مند لوگ متاثر بھی ہوئے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کی وہ پوجا کرنے لگتے ہیں اور اس سے یہ متاثر ہوتے ہیں، یا کوئی اور عام آدمی ہے اس کو وہ خدا کا درجہ دے دیتا ہے، جس طرح بہت سے مشرکین مکہ نے دیے تھے۔ یہ بت تو یہ بت تو صرف بت نہیں تھے، بلکہ یہ بڑی شخصیات تھی جنہوں نے اس کے مجسمے بنائے، پھر ان کی عبادت شروع کی، یہ متاثر ہو گئے اس کا۔ اب عقل مغلوب ہوگی، اب عقل کی اگر دیکھ لے، عقلی طور پر اگر یہ سوچ لے کہ یہ تو وہی پڑی مٹی تھی، اس کو میں نے کڑی کر دی، اب وہی نیچے جو پڑی تھی اس کو میں نے بڑھا دیا، تو اب اس میں کوئی فائدہ نقصان کہاں نظر آتا ہے؟ تو اس میں فائدہ نقصان کہاں ہے؟ عقل تو یہی کہے گی، لیکن اس وقت عقل مغلوب ہے، کروڑوں لوگ اس بت کے سامنے جھکتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقل جو ہے وہ ایک تو لامحدود نہیں ہے، دوسری عقل میں وہ فطور موجود ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے عقلوں میں فطور ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل کامل نہیں ہے، وہ عقل جو ہے کل نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو احاطہ کر لے، تو اس لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہی تعلیمات دے کر اللہ نبیوں کو بھیجتے، اور اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف ہدایات آتے، ورنہ اگر یہ ہدایات نہ آتے تو کل قیامت کو انسان اللہ سے پوچھ سکتا، یا اللہ میں کیسے معلوم کرتا کہ آپ کس چیز پر راضی ہوتے ہیں؟ عقل چونکہ مجھے بتاتی نہیں تھی، آواز خمسہ میں وہ طاقت نہیں تھی، تو لہٰذا اب میں کیسے پتہ کرتا؟ تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے، اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ اور ساتھ میں وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وحی کے اقسام اور وحی کے آنے کے طریقے کیا ہے؟ تو عام طور پر بنیادی طور پر وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی وحی ہے وحی قلبی۔ وحی قلبی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نبی کے دل کو مسخر فرما کر اس کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ اس میں نبی کی نہ حواس خمسہ یعنی 5 سینس میں سے کوئی سینس کام نہیں کرتی، نہ ہی قوت سامع یعنی سننے کی طاقت بھی کام نہیں کرتی، بلکہ براہ راست نبی کے دل کو مسخر کیا جاتا ہے اور ایک بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت کبھی بیداری میں بھی ہوتی ہے، اکثر بیداری میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ نیند کی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور اس کی بنیاد ہی وہ خواب تھی، اور جس کو پھر اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اور خواب ہی تو نبی، اسی خواب ہی میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، تو وہ نبی وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل کو مسخر فرما کر ایک بات ڈال دی گئی کہ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے تیار کرو، اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ تو یہاں پر دل میں ایک بات ڈال دی گئی نیند کی حالت میں، تو کبھی یہ نیند کی حالت میں ہوتی ہے، کبھی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو یہ تو پہلی قسم ہے جس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کلام الہی۔ کلام الہی یہ ہے کہ اس میں براہ راست اللہ جل شانہ نبی کو اپنے سامنے کر کے بلا واسطہ بات کرتے ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ کا کلام براہ راست شامل ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی پردے وغیرہ نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ وحی کی سب سے افضل قسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے جو تعریف بیان کی، اس میں ایک یہ فضیلت یہ بھی ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے براہ راست بات کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اس طرح واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے جس کو وحی کلام الہی کہتے ہیں، یعنی اللہ سے ہم کلام ہونا۔ تو یہ کلام الہی جو دوسری قسم ہے، اس میں نبی کو آواز آتی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کوہ طور پر۔ تو اب یہ آواز عام مخلوقات کی آواز نہیں ہوتی، یہ ایک عجیب و غریب ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو صرف نبی ہی پہچان سکتے ہیں، اور یہ آواز مخلوقات کی آواز نہیں ہوتی، اور اس کا سمت میں معلوم نہیں ہوتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کی صحیح کیفیت کا ادراک نبی کر سکتا ہے، عقل سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی، نہ ہی عقل کی وہاں تک رسائی ممکن ہے۔ اور تیسری قسم وحی کی وحی ملکی ہے۔ وحی ملکی اس طرح ہوتی ہے کہ
ایک فرشتے کی طرف ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ کبھی اصل شکل میں آتا ہے کہ کبھی فرشتے کی صرف آواز آتی ہے، اس آواز کو سنا جاتا ہے، اور کبھی وہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا ہے اور نبی کے پاس وہ پیغام لے کر آتا ہے۔ تو اس وحی ملکی کہتے ہیں، یعنی فرشتوں والی، یعنی وہ وحی جو کسی فرشتے کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کا پیغام اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اصل کلام یہ ہے کہ وحی کی 3 قسمیں ہیں، ایک وحی قلبی، دوسرا وحی ملکی، اور تیسرا کلام الہی۔ یہ 3 قسمیں وحی کی تھی۔ وحی آنے کے کیا طریقے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی، تو عام طور پر 6 طریقے ہیں، 6 طریقے تھے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ روایت کرتی ہے کہ حارث بن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کبھی مجھے گھنٹیوں کی سی آواز آتی اور اس آواز کو سنتا، جب وہ آواز ختم ہوتی تو میرے دل میں وہ بات ڈالی جاتی جو اس آواز میں ہوتی، اور اس کے علاوہ کبھی وہ فرشتہ آتا جو چیز مجھے سکھاتے وہ مجھے سیکھ جاتا۔ تو اس میں پہلی قسم بیان ہوئی وحی کی، جس کو عربی میں سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، گھنٹیوں کی آواز، یعنی گھنٹیوں کی سی آواز آتی جب وہ کوئی وحی آتی تو وہ اس میں ایسی، اور حضور سب میں سے محسوس کرتے یا قریب کے لوگ ایسے محسوس کرتے کبھی کبھار کہ جیسے گھنٹیوں کی آواز ہے، اس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں گھنٹیوں کی آواز سے کیا مراد ہے، تو عام طور پر تو حدیث میں صرف یہی بات ہے کہ گھنٹیوں کی سی آواز آتی۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے، اس پر اہل علم کی رائے مختلف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنائی دیتی، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے پروں کی آواز تھی جس سے یہ پیدا ہوتی۔ اور جو صحیح رائے اہل علم کی جو زیادہ قبول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح گھنٹی میں ایک تسلسل ہوتا ہے، مسلسل بجتی رہتی ہے، کبھی وقفہ نہیں آتا، اسی طرح اس وحی میں بھی وہ مسلسل وہ آواز میں کوئی وقفہ نہیں رہتا، کوئی تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی ہے۔ بہرحال یہ آواز آتی، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کیفیت اور یہ آواز والی کیفیت میرے اوپر بہت سخت گزرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب ایک فرشتہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسانی شکل میں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور وہ دوسرا فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا وہ بھی انسان ہے، تو انسان کو انسان سے انس ہوتی ہے، ایک قسم کے رابطے ہوتے ہیں، تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اتنا بوجھ نہیں پڑتا۔ اور یہ ہے کہ ایک مسلسل آواز آئی اور پھر وہ جہت اس کی معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے آتی ہے، اور مسلسل آنا کا ایک تشبیہ یہ بھی ہے کہ جو مسلسل آواز آتی ہے اس کی جہت کا پتہ نہیں چلتا کہ دائیں سے آ رہی ہے، بائیں سے آ رہی ہے، سامنے سے آ رہی ہے، اور ظاہر بات اوپر سے کلام الہی ہے تو یہ بوجھ بہت زیادہ پڑتا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردیوں کے موسم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ آتا، اور وحی ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک وہ پسینہ پسینہ ہوتا۔ تو یہ کیفیت بڑی سخت تھی، اور بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر ہوتے، جب وحی نازل ہوتی تو اس وحی کے بوجھ سے وہ سواری بیٹھ جاتی، کبھی اونٹ یا گھوڑا ہوتا وہ بیٹھ جاتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ران پر سر رکھا تھا، اسی حالت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، میں سمجھنے لگا کہ میرے پاؤں جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے بوجھ کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طریقہ بڑا سخت تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے کی وجہ سے میرے پر بہت سختی آتی ہے، اور ایک روایت میں بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے میری جان کھینچی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا وحی آنے کے، جس کو سلسلۃ الجرس گھنٹیوں کی سی آواز کہتے ہیں۔ گھنٹیوں کی جو سی آواز ہے یا مسلسل جو ایک آواز آتی، بعض اوقات تو قریب والا بھی سنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز ہمیں سنائی دیتی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محسوس ہوتا، کبھی کبھی دوسروں کو بھی یہ کیفیت اور یہ آواز سنائی دیتی تھی۔ اور وحی کا آنے کا دوسرا طریقہ
وہ ہے فرشتے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا انسانی شکل میں، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی یہ وحی کی یہ جو کیفیت نزول کی یہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے، وہ کسی انسانی شکل میں آتے، اور عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ کا جو پیغام ہوتا وہ پہنچاتے۔ تو یہ دحیہ کلبی چونکہ بڑے مشہور صحابی ہے اور صحابہ میں یہ سب سے زیادہ حسین بھی تھے، اس وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا، باقی صحابہ کو چھوڑ کر دحیہ کلبی کا انتخاب اس وجہ سے ہوا کہ تمام صحابہ میں اتنے حسین تھے کہ اپنے چہرے پر وہ رومال باندھ کر چلا کرتے تھے زیادہ حسن کی وجہ سے۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر اس کی شکل میں آتے، اور بعض اوقات کسی دوسرے اجنبی شخص کی شکل میں بھی آتے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اندر آیا اور نہ اس کے چہرے پر سفر کے اثر ہوتے۔ جب ظاہر بات ہے اجنبی شخص ہے، کہیں سے سفر کر کے آیا ہے، تو چہرے پر اور لباس پر سفر کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے، بالکل تر و تازہ ہو کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تحیات کی شکل میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے لگا اور جواب بھی خود دینے لگا۔ تو صحابہ نے کہا حیران ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے، سوال بھی پوچھ رہا ہے اور جواب بھی خود ہی بتا رہا ہے۔ تو پھر جب وہ جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو آپ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو کبھی ایک اجنبی شخص کے بھی صورت میں جبرائیل آتے ہیں، اور کبھی جو ہے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے۔ تو یہ دوسرا طریقہ جو ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لاتا۔ تیسرا طریقہ وحی آنے کا وہ تھا کہ فرشتوں کا اصل شکل میں آنا، یعنی جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل شکل میں آتے، اپنی اصل صورت میں آتے، اور اس طرح بہت کم ہوا ہے اور پوری زندگی میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش کی کہ آپ مجھے اپنی اصل شکل دکھا دئیے۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر اس طرح ہوا، اور وحی کی تیسری قسم یہ تھی کہ فرشتہ اصل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اور یہ بہت کم ہوا ہے۔ عام طور پر 3 مرتبہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے کہ جبرائیل اسلام اصل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ایک مرتبہ معراج کے موقع پر، دوسری مرتبہ مکہ مکرمہ میں، اور تیسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش کی کہ آپ مجھے اپنی اصل صورت دکھا دے۔ یہ 3 موقع ہیں جس پر جبرائیل اسلام اپنے اصل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں، اور پوری زندگی میں یہ 3 ہی مرتبہ ہوا ہے۔ اور چوتھا طریقہ وہ ہے رویا صادقہ، یعنی سچے خواب، کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بتا دی گئی اور بیان کر دی گئی، پھر اگلی صبح وہی چیز صادقہ آئی۔ جس طرح عائشہ کی روایت ہے کہ ابتداء نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی دیتے، اگلے دن وہ خواب ایسے سچے ہوتے جیسے روشن صبح ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں جب جادو ہوا تو ایک منافق نے آپ پر سحر کیا، تو آپ کو خواب میں اس منافق کا نام بھی بتا دیا گیا، اور اس جادو کے ختم کرنے کے جو طریقے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ تو یہ وحی کی اگلی قسم تھی جس کو رویا صادقہ کہتے ہیں، یعنی یہ وحی کے آنے کا اگلا طریقہ تھا جس کو رویا صادقہ کہتے ہیں۔ 5ویں قسم یہ ہے کہ براہ راست اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بات ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے براہ راست کلام کیا۔ یہ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک جاگنے کی بیداری کی حالت میں ہوا ہے اور وہ تو معراج کے واقعے پر، اور ایک مرتبہ نیند میں اللہ سے آپ نے ہم کلامی کی اور اللہ کو آپ نے دیکھا، تو اس کو کلام الہی کہتے ہیں۔ تو ایک طریقہ کلام الہی کا تھا۔ چھٹا طریقہ وحی آنے کا وہ ہے نفس فی الروح۔ نفس فی الروح اس کو کہتے ہیں کہ دل میں بات ڈال دے، کہ جبرائیل علیہ السلام آتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات سمجھ آتی، محسوس کرتے۔ جب وہ چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی۔ جس طرح ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے، انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کھائے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ وحی آنے کے 6 طریقے تھے۔ پہلا تھا سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹیوں کی سی آواز آنا۔ دوسرا یہ ہے کلام الہی، یعنی اللہ کا نبی سے براہ راست کلام کرنا، بات کرنا۔
اور تیسرا طریقہ یہ کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فرشتے کا اصل شکل میں آنا، پانچواں طریقہ یہ تھا کہ رویا صادقہ یعنی سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنا، اگلے دن بالکل اسی طرح واقع ہونا، اور چھٹا نفس فی الروح یعنی دل کے اندر ایک بات ڈال دی گئی، یہ بھی وحی کی آنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ کل 6 طریقے ہوئے جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، ان کے ٹوٹل 6 طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے علماء نے لکھے ہیں، لیکن مشہور اور زیادہ صحیح وہ یہی 6 طریقے تھے۔ وحی کی ایک اور قسم ہے جس کو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہو، یعنی الفاظ بھی اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور اس کا جو مفہوم اور معنی ہے اس کی تعبیر بھی وہی الفاظ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ مطلوع کے معنی ہے تلاوت کی گئی، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی شکل میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے، تو قرآن کریم جو ہے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عام طور پر اس میں عقائد اور احکامات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اجمالی ہوتے ہیں، زیادہ تفصیل اس میں نہیں ہوتی۔ دوسری وحی کی ایک اور قسم ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ غیر مطلوع وہ وحی ہے جس کے مضامین تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن وہ الفاظ کی تعبیرات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، تو اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی مضامین اللہ کی طرف سے اور تعبیر اور الفاظ کا انتخاب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو وحی غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ وحی قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن احکامات میں قرآن ہی کی طرح۔ اور اس وحی کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو عقائد ہے یا جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ عام طور پر اجمالی ہے، زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ اس وحی غیر مطلوع میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے، اور اس کی مزید وضاحت کی جاتی ہے اس وحی غیر مطلوع میں۔ اب جس طرح وحی مطلوع پر عمل لازمی ہے اور اس کا ماننا لازمی ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع کو بھی ماننا لازمی ہے۔ تو وحی غیر جس طرح وحی مطلوع کو یعنی قرآن کریم کے اتباع لازمی ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع جس کی اتباع بھی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اسی کا حکم دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رسول کی ہدایت یہ تمہارے لیے لازمی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا اتباع تمہارے اوپر واجب ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کا مثل ایک اور چیز بھی دی گئی، اور وہ دوسری چیز وہی وحی غیر مطلوع ہے۔ آج کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا کہ اصل جو ہے وہ وحی مطلوع ہے، قرآن کریم ہے، وحی مطلوع کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے احکام جس طرح قرآن میں وحی کے مطلوع کے ذریعے آئے ہیں، اسی طرح بہت سے احکام وحی غیر مطلوع میں بھی آئے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک زمانے میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور 16 مہینے تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت المقدس سے پھر کر بیت اللہ کی طرف قبلہ بنایا جائے اور مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اب اس پر جو آیات نازل ہوئی ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے جو اس سے پہلے آپ کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا، یہ صرف اس وجہ سے مقرر کیا کہ ہم دیکھ لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس آیات میں یہ بیان کیا کہ ہم نے جو آپ کے لیے قبلہ بیت المقدس پہلے مقرر کیا، اور آپ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے شروع کر کے الحمد سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھے، کہیں بھی آپ پر حکم نہیں ہے جو قرآن نے دیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو۔ اب قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ سوال یہ تو جب قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، اور یہاں پر پورے قرآن میں یہ آیت ملے گی نہیں آپ کو، تو پتہ چلا کہ اس قرآن کے وحی کے علاوہ ایک اور وحی بھی ہے جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتایا گیا، وہی وحی غیر مطلوع ہے۔ تو لہذا جس طرح پہلے وحی پر عمل لازمی، اسی طرح اس پر بھی لازمی ہے۔ ایک دوسری آیات ہے
اس اس طرح تو بہت سے سینکڑوں آیتیں ہیں، میں صرف ایک دو آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک دوسری آیات ہے، اس میں ہے فَلَمَّا نَبَّتْ بِهِ وَأَظْهَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ۔ اس آیت کا مختصر شرح نزول میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ مطہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات چھپائی، جو بعد میں بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ تو جب زوجہ مطہرہ نے وہ بات پوچھی کہ آپ کو کس نے بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی۔ پورے قرآن میں یہ بات اس بات کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے بتائی تو معلوم ہوا کہ اس قرآن کے وحی کے علاوہ ایک دوسری وحی حضور کے پاس آئی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ وحی مطلوع کے علاوہ یعنی قرآن کے علاوہ ایک اور وحی بھی موجود ہے جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اور دونوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی کی دو قسم، ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک دوسرا ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور اس کو یہ حدیث صحیحہ کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جتنے بھی حدیث صحیحہ ہے یہ ہے وحی غیر مطلوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا وحی اور سائنس آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہے یا ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف ہے؟ کیا سائنس بھی وہی چیز پروف کرتی ہے، وہی چیز کو بیان کرتی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، یا قرآن بھی وہی چیز آج کہہ رہی ہے 1400 سال پہلے جس کو آج سائنس کی دنیا ثابت کر رہی ہے؟ تو ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا سائنس صرف دنیائی چیز ہے، دنیائی علوم کے لیے ہے، اور وحی صرف مذہبی ایک چیز ہے؟ ان دونوں کے آپس میں تعلق کیا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ ایک دوسرے کے موافق ہے یا ایک دوسرے کے مخالف ہے؟ تو آج اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے۔ تو عام طور پر جو دلائل ہے اس کی کل 6 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلے ہے قطعی دلائل۔ قطعی مطلب یہ ہے کہ 100% یقینی ہو، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یا ایک ہی وقت میں ایک آدمی ایک ہی جگہ پر یا تو غائب ہوگا یا تو حاضر ہوگا، 2 صورتوں میں سے ایک ہوگی، تو وہ یہ قطعی دلیل ہے جس میں شک اور غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اب یہ قطعی دلیل سائنس میں بھی موجود ہے اور وحی میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر سائنس نے ایک چیز کو ثابت کیا مشاہدے کے ذریعے سے، اور وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، مشاہدہ ہم اس کو کرتے ہیں۔ جب اسی چیز کو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائنس نے ایک چیز مکمل ثابت کی، اب جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا وہ بھی اسی طرح 100% شیور ہے اور یہی وحی قرآن کے موافق ہے یا ان کے متضاد ہے؟ تو جب ہم اس دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ دونوں قطعی ہیں، قرآن نے بھی ایک چیز بیان کی ہے، ایسے بیان کی قطعی طور پر ہے، اور دوسری طرف سے وحی اور سائنسی علوم بھی ایسی ہے کہ وہ قطعی طور پر ہے، تو آپس میں ان کے ٹکراؤ آیا تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت میں کبھی ٹکراؤ پیدا ہوا ہی نہیں کہ قرآن نے ایک چیز بیان کیا ہو 1400 سال پہلے اور ادھر سے سائنس نے ایک چیز آج بیان کی ہو، دونوں بالکل قطعی ہے، وہ بھی 100% شور آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہی چیز ہے، اور ادھر سے قرآن نے اس کو بیان کیا، اور یہ آپس میں جب ہم اس کا موازنہ کریں گے تو دونوں میں کبھی ٹکراؤ آ نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوں گے، مخالف نہیں ہوں گے، کیونکہ 2 صادقوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں آئے گا، 2 سچوں میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں آ سکتا۔ جب دونوں سچے ہیں تو دونوں کی بات صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر آج سائنس نے یہ بات ثابت کر لی، اور سائنس کو پتہ چلا کہ دنیا پھیل رہی ہے، اور یہ دنیا جتنی بنی ہے یہ گیسز سے بنی ہے، اور یہ جتنے گیس ہے وہ دن بدن پھیل رہے ہیں، اور دنیا روزانہ پھیلتی جا رہی ہے اور وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، اب یہی فیکٹ اب سائنس نے ثابت کیا، اب اسی کو جب قرآن میں دیکھتے ہیں کہ موجود ہے یا نہیں، تو جب ہم نے وہاں پر دیکھا قرآن میں یہ چیز موجود تھی، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں۔ وَسَعَدْ لَمُوسِعُونَ کے معنی ہے وہ سعادت دینے والا۔ تو سورہ زاریات کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم آسمان کو وسیع کر رہے ہیں۔ تو اب ایک سائنس نے ایک فیکٹ ثابت کیا، جب ہم نے قرآن میں دیکھا اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں معلومات موجود تھی، اور دونوں کا آپس میں موازنہ ہوا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوئے، مخالف نہیں ہوئے، یعنی ادھر سے بھی قطعی دلیل تھی، ادھر سے بھی قطعی دلیل تھی، دونوں میں موافقت ہوئی۔ اسی طرح 1400 سال پہلے قرآن نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو
तीन अंधेरियों में पैदा फरमाया। सूरह ज़ुमर की आयत में अल्लाह फरमाते यख़्लुक़ु फ़ी बुतून उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिस सलास, कि तीन अंधेरियों के अंदर हम इंसान की पैदाइश करते हैं और हम इंसान को पैदा करते हैं। यही चीज़ जब आज हमने साइंस में देखी और इसका मुआज़ना साइंसी उलूम के साथ किया तो बिल्कुल साइंस ने भी यही कहा कि इंसान की पैदाइश के मरहल तीन है और वो तीन ही अंधेरियों में उसकी आज पैदाइश होती है। या इसी तरह साइंस के जो कुरान ने इस इंसान के बारे में पैदाइश के बारे में फरमाया कि हम पहले वो पानी होता है, फिर खून होता है, फिर उसके बाद गोश्त चढ़ता है, फिर हड्डियाँ चढ़ती है। तो यही चीज़ जब आज की अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से आदमियों ने अपनी आंखों से देखी और दोनों का मुआवजना किया तो एक दूसरे के मुवाफिक पाया, ना कि मुखालिफ। तो जब कतई दलाइल का आपस में मुकाबला हुआ साइंसी और वही के दरमियान तो एक दूसरे के मुवाफिक हैं और एक मुखालिफ नहीं है और ना ही मुखालिफ हो सकते हैं। और इसी तरह जब हम दोबारा हम मुआज़ना करते हैं कि साइंसी उलूम ने आज ये साबित कर दिया और एक मुशाहिदा नज़र आया कि सूरज की तो अपनी ज़ाती रोशनी है, लेकिन जो सयारे हैं उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि ये सूरज की रोशनी की वजह से मुनव्वर है। यही चीज़ जब कुरान ने बयान किया और कुरान में मौजूद हमने आयतों को देखा 1400 साल पहले जब ये हकीकत जब हमने देखी तो इसमें भी है सूरह नूर में वजअल क़मर फ़ीहिन नूरा वजअल शम्स सिराजा। सूरह नूर की आयत नंबर 16 में अल्लाह फरमाते कि हमने चाँद को वो मुनीर बनाया और मुनव्वर किया, जिसके माने कि वो उसकी अपनी ज़ाती रोशनी नहीं है बल्कि दूसरे एक ज़रिए से इस पर रोशनी पड़ती है और इसका रोशन होने का सबब कुछ और है, ज़ाती इसके अंदर रोशनी मौजूद नहीं है। और दूसरी जगह अल्लाह ने चाँद की जो सिफ़ात बयान की वो ये है वक़मर मुनीरा, कि हमने इसको मुनव्वर कर दिया, यानी दूसरे की वजह से इस पर रोशनी हमने डाली। यही चीज़ आज साइंस ने साबित की है और आज साइंस को पता चला कि सूरज की जो आज तो रोशनी अपनी ज़ाती है लेकिन चाँद की रोशनी अपनी ज़ाती नहीं है। तो फिर दो कतई चीज़ों का आपस में मुआवजना हुआ तो ये दोनों आपस में मुवाफिक हैं, ना कि मुखालिफ, और ये क़यामत तक मुखालिफत नहीं आ सकती। पहले भी मैंने आज बताया कि दो सादिकों के दरमियान कभी भी मुखालिफत नहीं हो सकती, हमेशा मुवाफिकत ही हो सकती है। इसी तरह 1400 साल पहले कुरान ने चाँद और सूरज की गर्दिश का जिक्र किया और ये फरमाया कि सूरज और चाँद मुसलसल दौड़ रहे हैं और दीगर सितारे भी ये इसी तरह दौड़ रहे हैं। और सखर शम्स वल क़मर दाइबैन, कि हमने मुसख्खर किया सूरज और कमर को और ये दोनों मुसलसल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और आज साइंसी लिहाज से जब ये साबित हो गई कि ये दोनों वाकई दौड़ रहे हैं तो अब इन जैसी और भी सैकड़ों मिसालें हैं कि जिसको कुरान ने बयान किया और वही चीज़ आज साइंस साबित कर रही है। तो जब दोनों कतई होगी तो दोनों में मुवाफ़क़त होगी, दोनों एक दूसरे के साथ मिले होंगे, इनमें कोई तज़ाद नहीं आ सकती। ये तो पहली सूरत है, एक सूरत कि दोनों कतई हो, यानी इधर से भी 100% श्योर हो और इस साइंसी लिहाज से भी हो और वही के लिहाज से भी हो, दोनों कतई है। अब दूसरी सूरत ये है कि एक तरफ से तो बिल्कुल कतई है, यानी 100% यकीनी है और श्योर है, दूसरी तरफ से जो दूसरी दलील है वो 100% श्योर नहीं है, बल्कि वो 75 के करीब, जिसको ज़न गालिब कहते हैं, गालिब गुमान जिसके सही होने का है, 75% समझो या 80% उसको समझो। अब इन दोनों में अगर आपस में टकराव आया, यानी अक़ली दलील से एक चीज़ 100% श्योर एक साबित हो रही है, दूसरी दलील से नकली दलील आया यानी वही के लिहाज से एक चीज़ आ रही है लेकिन वो 100% श्योर नहीं है बल्कि वो 80% है या 75% है। अब आपस में इनका टकराव आया तो किसकी दलील को माना जाएगा, कौन सी बात लेंगे? तो इस पर अहले इल्म ने ये कहा है कि इसमें फिर वो अक़ली दलाइल को लिया जाएगा और ज़न्नी दलाइल को जो है वो छोड़ दिया जाएगा। जो 100% श्योर है उसको लिया जाएगा और जो 75 है उसको छोड़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कुरान में एक आयत आई अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि अल्लाह पाक जो है वो अर्श पे सीधा हुए। अब ये सीधा होने का जो तर्जुमा किया गया है ये आम तौर पर सीधा वो शख्स वो चीज़ होती है जो जिस्म रखती हो और अल्लाह जल्ल शानहू जिस्म से पाक है, क्योंकि जो ज़ात जो हस्ती जिस्म रखती है वो खुदा नहीं हो सकती, वो मखलूक हो सकती है। तो अब यहाँ पर जो इस आयत का मानी है वो अक़ल के लिहाज से सही नहीं बनता, क्योंकि अक़ल तो यही कहती है कि जिस खुदा के लिए जिस्म का होना ज़रूरी नहीं है
اور یہاں پر ہے الرحمن علی العرش استوا کہ اللہ عرش پر سیدھے ہوئے، یعنی وہاں پر متمکن ہوئے اور وہاں پر بیٹھ گئے، تو لہٰذا یہ معنی تو صحیح نہیں ہوگا۔ قطعی معنی ہے جو عقلی دلیل ہے اس کو ترجیح دی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ پاک عرش پہ بالکل سیدھا ہوئے۔ تو اب اس کا مطلب اہل علم نے قوت اور غلبے کے لیے ہے، قدرت کے لیے ہے کہ اللہ پاک کی قدرت عرش پر بھی ہے، اور اللہ کی قدرت اور غلبہ جو ہے دنیا پر بھی ہے، دنیا پر بھی اللہ غالب ہے اور عرش پر بھی اللہ غالب ہے۔ اب یہ مالا معنی نہیں لیں گے کیونکہ یہ عقل کے بالکل مخالف آ رہا ہے۔ عقل اگر یہی معنی لیا جائے جس طرح عام طور پر مفسرین نے کہا ہے، تو پھر اس صورت میں خدا کے لیے جسم ثابت ہوگا، اور جو جسم رکھتا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف سے عقلی لحاظ سے قطعی تھا، دوسری طرف سے نقلی لحاظ سے یعنی وحی میں ظنی تھا، آپس میں ٹکراؤ آیا، تو ترجیح جو دی گئی، زیادہ صحیح جو قرار دیا گیا وہ جو ہے وہ عقلی کو دے دیا گیا، یہاں پر ظنی صورت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان آیتوں سے وہ مراد ہے جس کو قرآن نے کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ یہ آیتیں وہ ہے جس کی تعویل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس دوسری صورت میں جب ٹکراؤ آئے گا، ایک طرف سے سائنسی یا عقلی علوم قطعی ہے، دوسری طرف سے نقلی علوم یعنی وحی اور حدیث وہ ظنی ہے، جب آپس میں ٹکراؤ آئے گا تو ترجیح جو ہے وہ عقلی دلائل کی ہوگی، نہ کہ ظنی دلائل کو، نقلی ظنی دلائل کو۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے 100% شیورٹی ہو، قطعی دلائل، یعنی قرآن نے ایک چیز کو بالکل کلیئر بیان کیا ہے اور اس کا مطلب بھی 100% وہی واضح ہے، اور دوسری طرف سے یعنی عقلی دلائل کے لحاظ سے یا سائنسی دلائل کے لحاظ سے وہ ظنی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 75% وہ سچ ہے اور 25% اس میں غلطی کا احتمال ہے۔ تو ان دونوں میں جب آپس میں ٹکراؤ آئے گا یا ان دونوں کو آپس میں ہم موازنہ کریں گے تو کس کو ترجیح ہوگی، کون سا زیادہ صحیح ہوگا، کس کو زیادہ ہم جو ہے وہ قابل عمل سمجھیں گے، اور کون جو ہے عقلی دلائل کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو لہٰذا اس صورت میں کلیئر بات ہے کہ وہ قرآن و وحی کو لیں گے، سائنسی علوم کو چھوڑیں گے۔ مثال کے طور پر ڈارون کا نظریہ ہے، تھیوری آف ایولیوشن میں ڈارون نے کہا تھا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ارتقاء کے ذریعے سے ہوئی ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ حیوانات سے یہ منتقل ہوتا آخر میں یہ انسان کی یہی صورت بن کے جو اس وقت موجود ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، اس پر جو انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں وہ 100% شیور نہیں ہے، اسی وجہ سے دوسرے بہت سے سائنٹسٹ نے ان سے اختلاف کیا۔ اب جب یہی چیز کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں کلیئر واضح بیان کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگوں اللہ سے ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی جو تخلیق کی وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، وہ یعنی انسان شروع ہی سے انسان تھا۔ اب اس طرف ایک طرف قرآن ہے جو بالکل واضح ہے اور اس کا مطلب بھی 100% واضح ہے، دوسری طرف اس طرح ایسے نظریات ہیں، تو جب اس آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو قرآن کو ترجیح ہوگی اور وحی کو ترجیح ہوگی، اس صورت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے 100% قرآن شیور ہے، قرآن جو ثبوت ہے اس کا جو ثبوت آیا ہے، قرآن اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن کی جو باتیں ہیں اس وقت وہ اس معاملے میں 100% شیور ہے، اور دوسری طرف جو ڈارون کا نظریہ ہے یہ 100% نہیں ہے بلکہ 75% ہے۔ تو جب 100% کا آپس میں مقابلہ ہوگا، ظاہر بات ہے ترجیح جو ہے اور یا فتح جو ہے یا جو ہم قابل عمل سمجھیں گے وہ قطعی دلیل کو سمجھیں گے، یعنی نقلی قطعی دلیل، قرآن کی دلیل اس پر مضبوط ہوگی، قرآن کی بات زیادہ صحیح ہے بنسبت دوسری ڈارون کی بات کی، کیونکہ اگر ڈارون کی بات 100% شیور ہوتی تو دوسرے سائنٹسٹ اسے کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے۔ آج سینکڑوں سائنٹسٹ ہیں اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نظریہ تھا، پھر اس کچھ زمانے کے بعد وہ نظریہ تبدیل ہوا، دوسرے سائنٹسٹ نے اس کو ثابت کیا کہ پہلے والا جو بات سائنٹسٹ نے کی وہ غلط تھی، آج دوسری بات ثابت ہوئی۔ تو جتنے بھی یہ نظریات تبدیل ہوتے ہیں اس کی وہی مثالیں دلیل ظنی ہیں، یعنی 75% تک صحیح ہوں گی اور خطا کا احتمال اس میں زیادہ ہے۔ وہ بہت ایسے بھی ہوئے کہ ایک زمانے میں ایک نظریہ بہت لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ مذاق بن گیا، دوسرے سائنٹسٹ اس کو مذاق سمجھنے لگے۔ جس طرح سورج کے بارے میں ایک زمانے میں یہ نظریہ تھا، کچھ جو پرانے فلسفر تھے انہوں نے کہا یہ چوتھے آسمان میں سورج موجود ہے،
اور بہت سی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ آج جب سائنس نے ترقی کی تو یہ بات ایک مذاق خیز بن گئی، اور لوگوں نے اس کو مذاق بنایا ہے کہ یہ کیسے سائنٹسٹ تھے اس زمانے کے جو اپنے زمانے کو تو اتنے بڑے سمجھے جاتے تھے، آج ان کی باتیں ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ تو اس جیسے نظریہ جو ہے وہ کبھی بھی اس میں شیورٹی نہیں ہوتی۔ جب اس کا ٹکراؤ قرآن کے ساتھ آئے گا تو ظاہر بات ہے قرآن کو ترجیح ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تیسری صورت۔ اب چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں یعنی وحی بھی اور عقلی دلائل یا سائنسی علوم دونوں وہ ظنی ہو۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں جو ایک چیز بیان کی گئی ہے 100% وہی چیز مراد نہ ہو، کوئی اور چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، سائنسی لحاظ سے بھی اور وحی کے لحاظ سے بھی۔ تو اس صورت میں جب ٹکراؤ آئے گا آپس میں تو اب اس میں جو قرآن اور وحی کی جو دلیل ظنی ہے جو 75% ہے اس کو مانا جائے گا، اور جو سائنسی عقلی دلائل ہے جو 75% صحیح ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کے قرآن کی ظنی دلیل اور ایک کے انسانوں کی ظنی دلیل، تو جب دونوں کا تو ظاہر بات ہے قرآن کا درجہ انسانی علوم سے بہت اوپر ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن کے علوم وہ ہمیشہ قائم دائم رہتے ہیں، اور انسانوں کے جو علوم ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور آگے مستقبل میں بھی تبدیل ہوگی، تو قرآنی جو علوم ہے اس میں تو دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ فور ایور رہتے ہیں۔ اور رہ گئے جو انسانی جو دلائل ہیں یہ عارضی ٹیمپریری ہے، ان کے نظریات اکثر جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، ان میں چینجز زیادہ آتی ہے۔ اس وجہ سے جو قرآن کی جو دلیل ظنی ہے وہ زیادہ غالب ہے، وہ زیادہ اوپر ہے اس دلیل سے جو سائنسی یا عقلی علوم سے دلیل ظنی کے طور پر آتی ہے۔ تو یہ کل 4 صورتیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک دو اور قسم ہے، وہ وہمی دلائل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثال سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ فلانے سیارے پر زندگی ممکن ہے، اب یہ ممکن تک جب تک وہ ممکن ناممکن معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک قرآن کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک وہم ہے اور یہ ان کا ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ پروف ہوگا پھر اس کے بعد اگر وہ چیز قرآن میں ہم دیکھیں گے قرآن میں کس درجے پر اس نے بیان کیے، قطعی ہے، 100% شور ہے، ظنی ہے، اور ظنی ہے پھر کس درجے کی ظنی ہے، پھر اس کے بعد مقابلہ کیا جائے گا۔ تو لہذا آخری جو دلائل ہے وہ ہمی جو ہوتی ہے یا ایک اندازے جو لوگوں کے ہوتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عقلی دلائل سائنسی دلائل کا موازنہ ہوگا قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہے، دونوں طرف سے 100% شور ہو، عقلی دلائل بھی 100% ہے اور نقلی بھی دلائل 100% ہے، تو دونوں میں جب ہم دیکھیں گے وہ ہم مثالوں سے بتا بھی دیا کہ ان میں ہمیشہ موافقت ہے اور ان میں آپس میں ملاپ ہے، ان میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مخالف نہیں ہے، دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے کہ ایک چیز بیان کر رہا ہے یا دوسرا چیز، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے یا تو سائنس کو چھوڑو یا وحی کو چھوڑو۔ کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی علوم وہ علوم نہیں ہے جو تورات اور انجیل کے تھے، جس کی وجہ سے ایک زمانے میں انہوں نے جب یہ تورات کے جو احکامات تھے یا انجیل کے جو احکامات تھے جب سائنسی علوم آئے دنیا میں تو وہ ان سے ٹکرانے لگے۔ اصل میں اصل تورات تو تھی ہی نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں تھی پرانے لوگوں کی، اس میں تحریف بہت ہو چکی تھی، تبدیل بہت ہو چکا تھا۔ تو جب سائنسی علوم کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جب یہ آپس میں ٹکرانے لگے تو بہت سے لوگوں نے بلکہ اکثر دنیا نے وہ مذہبی تعلیم کو چھوڑ دیا، تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ بالکل واضح مشاہدے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ ایک چیز 100% واضح ہے اور بالکل آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہے یقینی چیز ہے، اور تورات یا دوسرے جو کتابیں تھیں جو لوگوں کی تعریف شدہ بنائی ہوئی تورات تھی وہ اس کی مخالفت کر رہی تھی، تو لوگ تو سمجھدار تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو مذہبی جو کتب تھے ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن میں جب آپس میں دونوں یقینی چیز ٹکراؤ جب ہم نے دیکھا تو وہ ٹکراؤ ہے ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہے، تو لہذا نہ قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ سائنس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ چھوڑا تو تب جاتا کہ ایک دوسرے کے یہ مخالف ہوتے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ ایک طرف بالکل 100% شور ہے قرآن کی، دوسری طرف سے سائنسی لحاظ سے 75 یا 25 یا 30% ہے، تو ظاہر بات ہے جو 100% یقینی ہے اسی کو مانا جائے گا، دوسری صورت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں 75 ہے یا 50% ہے، تو اس صورت میں بھی قرآن کو زیادہ ترجیح ہوگی اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے خلاصہ قرآن اور سائنس کے آپس میں موازنے کا، آپس میں ٹکراؤ کا، کہ جب یہ آپس میں ٹکراؤ آئیں گے تو کس طرح اس کو حل کیا جائے گا۔
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة